السلام علیکم ناظرین، پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ رمضان المبارک میں آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کو بھی ٹیک اپ کرتے ہیں اور اپنی کچھ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ آپ ہمارے ساتھ سفر ہدایت کی ٹیم میں جب سے سفر ہدایت کا سفر شروع ہوا ہے اس وقت سے آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اس دنیا میں تو کیا یہ ختم نبوت کی ایک طرح سے نفی نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ وہ خود بھی ایک رسول ہیں اور یہ اب واپس آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا آنا ہوگا۔ اس کی ذرا وضاحت فرما دیجئے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ تو حتمی ہیں، اور حتمی باتوں ہی کے نتیجے میں ہمارا عقیدہ بنتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان میں مختصراً 3 مقامات کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جب یہودیوں نے ان کے خلاف سازش کی اور ان کو سولی پر چڑھانے کے لیے آخری حد تک جو جتن کر سکتے تھے کر گزرے، اس موقع پر یہ فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا الیہ، میں تمہیں وفات دے رہا ہوں، اپنی طرف اٹھا رہا ہوں۔ اس میں ترجمہ ایک مختلف بھی کیا جاتا ہے۔ اور وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور میں بنانے والا ہوں ان کو کہ جو تمہارے پیروکار تمہارے نام لیوا ہیں، غالب ان پر کہ جو تمہارے انکار کرنے والے ہیں قیامت کے دن تک کے لیے۔ دوسرا سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اپنے آپ کو اور اپنی ماں کو معبود بنوایا تھا میرے علاوہ، تو فرمائیں گے کہ میں نے تو ان کو وہی کچھ کہا تھا کہ جو تو نے مجھ کو رہنمائی کی تھی، اور جب تک میں ان میں تھا میں نے وہی بات کہی، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا۔ یہ بات بیان کی اور اس کے علاوہ کوئی اور بات بیان نہیں کی۔ جب تو نے وفات دے دی تو ہی نگران تھا۔ تیسری بات سورہ مریم میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کے بارے میں پہلے بتایا کہ کیسے غیر معمولی طور پر ایک بوڑھے ماں باپ کے ہاں ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کی زبانی یہ بات بیان کی کہ سلامتی ہو مجھ پر یوم ولدتو، جس روز میں پیدا ہوا، و یوم اموتو، اور جب میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، اور جب میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ یہی الفاظ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید تو اس سارے معاملے کے بارے میں خاموش ہے۔ تاہم یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ روایات میں بہت سی ایسی باتیں بیان ہوئی ہیں کہ جو آپ کہیے کہ ایک مشہور بات خبر ہو گئی ہے۔ اس مشہور خبر کے بارے میں مختلف اوپینینز ہیں، پوائنٹس آف ویو ہیں، ان کو ظاہر ہے کہ انڈیپینڈنٹلی دیکھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اگر تشریف لائیں گے تو اصل میں ان کا تشریف لانا بالکل قیامت کے قرب میں ہوگا، کہ جو قیامت کے آثار میں سے ایک یعنی اثر ہوگا، ایک ان واقعات میں سے بڑا واقعہ ہوگا جس کا کوئی تعلق آج کی نارمل دنیا سے نہیں ہے۔ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اصل میں آپ کا آنا ایک سمبولک بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرز کی دعوت، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں قانون کی روح کو بیدار کرنے کے لیے دعوت دی، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں بھی آخری دور میں ایک عیسیٰ علیہ السلام کی طرز کی دعوت، کہ چونکہ اب ہم الجھ گئے ہیں کچھ قوانین کے معاملات میں بہت زیادہ، اور روح جو ہے وہ کچھ پس منظر میں چلی گئی ہے، تو دوبارہ ایک ریوائیول کی دعوت شروع ہوگی۔ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے۔ تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ تشریف لائیں گے، لیکن ان کا رول ایسا ہوگا کہ وہ امتیوں میں بھی اپنے آپ کو لیڈ کرنے کے لیے نماز میں آگے نہیں بڑھیں گے۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو اگر آپ مان کر اختیار کر لیں تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی اور پیغمبر بعد میں آنے والا ہے۔ ایک بات میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روایات ہیں ساری، ان روایات میں کی جو سب سے اہم روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، وہ یہ ہے کہ حضور نے باقاعدہ پناہ مانگی اللہ کی اس شخص کے شر سے کہ جو المسیح الدجال ہوگا، یعنی وہ ایسا دھوکے باز ہوگا کہ جو اپنے آپ کو مسیح کے نام سے موسوم کر کے لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ تو یہ ان نٹ شیل کچھ باتیں ہیں کہ جو احادیث میں ہیں، سے میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ ان کے پاس ہے، اور سگے بہن بھائی اگر خود سے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں آپ زکوٰۃ دے دیجئے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے،
تو نمبر 1 یہ کہ سگے بہن بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں. دوسرا یہ کہ کیا انویسٹیگیٹ کرنی ضروری ہے کہ ان کے گھر میں واقعی کچھ ہے یا نہیں ہے جب وہ خود مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے رشتہ دار ہیں، اور ظاہر ہے جتنا رشتہ دار قریب کا ہوگا اتنا زیادہ مستحق ہے. تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. شاید ان کے سوال کے پس منظر میں ایک تصور ہے ان کے ہاں جو ہمارے ہاں مسلمانوں میں مشہور ہے، اور میں اس کو کلیریفائی کر کے ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، یعنی آپ کو خود زکوٰۃ دینی ہے، تو آپ زکوٰۃ لے نہیں سکتے. تو بھائی صاحب یہ بہت مشہور نقطہ نظر ہے، لیکن یہ کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا امکان ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں کہ صاحب نصاب وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس 52 تولہ چاندی یا اس کے برابر کی رقم ہو، جو اب کوئی 14-15 کہیے 16-17 ہزار ہے. جو میرا خیال ہے کہ جو لوگ مانگتے ہیں نا فقیر، ان کے گھروں میں بھی اتنی اماؤنٹ ہوتی ہے. تو اس کے نتیجے میں تو کراچی شہر میں شاید کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے سکیں. زکوٰۃ دی جاتی ہے ضرورت مند کو، اور آپ ضرورت کو خود جینوئنلی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. ایک آدمی بھوکا ہے، ایک آدمی ضرورت مند ہے، اب آپ اس کو جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ تم اپنی فلاں چیز بیچو، اس کو نصیحت کریں گے الگ سے، لیکن آپ نے ضرورت دیکھنی ہے. ضرورت موجود ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی ضرورت مند نہیں ہے اور خامخواہ ایک جھوٹ بہانے بازی کے طور پر وہ آپ سے تقاضا کر رہا ہے، تو ظاہر ہے آپ کو نہیں دینی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مگر یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر کوئی شخص خود سے مانگ رہا ہے تو کیا ہم اس کے گھر پہ جا کے انویسٹیگیٹ کریں، یا مانگ رہا ہے تو اس پہ ٹرسٹ کر لیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. یعنی وہ مانگ رہا ہے اور آپ محسوس کریں کہ آپ کو بالکل صاف معلوم ہو رہا ہے، قرائن بتا رہے ہیں کہ وہ غلط مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو نہیں دینا چاہیے. لیکن اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی گفتگو سے ہی معلوم ہوتا ہے، کچھ حالات بھی ایسی لگ رہے ہیں، تو گھر میں جا کے ایک ایک کمرے کی دراز کھولنا یہ کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. فرض کر لیجئے کہ کسی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، اور انہوں نے کہا پچھلے فرض کر لیں 10 سال سے ادا نہیں کی ہے، اور آج اسے احساس ہوا ہے اور زکوٰۃ وہ ادا کرنے کے لیے آمادہ ہے، تو آج اس کے پاس جتنا بھی کچھ ایسٹ ہے، سونا ہے، وہ پچھلے 10 سالوں کے سارے وہ پرائس کے حساب سے بنے گا یا آج کی کرنٹ ویلیو پہ بنے گا؟ کس طرح ہوگا؟ دیکھیں زبیر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ اسی طرح کا سوال ہے جس طرح کا سوال عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ جی ہم بچپن سے نماز نہیں پڑھتے آ رہے، ہم نے روزے نہیں رکھے ہیں. اسی طرح سے زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اصولی بات تو یہ ہے کہ جس دن آپ کو احساس ہوا ہے، اس دن سے آپ اپنے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے پوری طرح سے آمادہ ہو کر عمل شروع کر دیں. ماضی کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے توبہ کریں، اور جو آپ کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ارادے سے اس کریں. یہ اپنے اوپر کوئی ذمہ داری اور پابندی عائد نہ کریں کہ پچھلے 25 سال سے آپ نے چونکہ زکوٰۃ نہیں دی تو اب یہ آپ کے اوپر برڈن ہے. اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ جب آپ کے اندر احساس پیدا ہو گیا اور آپ نے اس احساس کے نتیجے میں توبہ اور استغفار کی اور اپنے رویے کو درست کرنے کا فیصلہ کیا، امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس رویے کو قبول فرمائیں گے. باقی جتنی توفیق ہو اس کے علاوہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کریں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے متعلق، اور آپ نے بڑی وضاحت سے اس کو بتا دیا کہ قرآن مجید میں اس کا اشارہ موجود نہیں ہے کوئی، تاہم کچھ روایات ہیں اور جس کو آپ نے الگ الگ اوپینین بھی بتا دیے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ مسیح الدجال سے متعلق جو روایات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور یعنی کافی حد تک وہ ان میں وزن بھی ہے، اور ان کے قیامت سے پہلے دجال کی آمد کا تو ایک معلوم ہوتا ہے کہ ہے ایسا. جہاں پر دجال کی روایات بیان ہوئی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روایات ہیں، یعنی کہ ایک ہی حدیث کے اندر اگر دجال کا ذکر ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا بھی ذکر ہے. تو اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کو اس طرح سے نہیں مان رہے تو پھر تو وہ روایات جو دجال سے متعلق ہیں وہ بھی خود ہی نلیفائی ہو جائیں گی، وہ بھی ختم ہو جائیں گی. ایسا کیسے ہو رہا ہے کہ ہم ایک روایت کے اندر دجال کی آمد کا تو تصور رکھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر نہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، جو حدیث کا علم ہے نا، اس میں بڑی تفصیل اور تحقیق کی ضرورت ہے. بعض طویل روایات ہوتی ہیں، بعض مختصر ہوتی ہیں، بعض روایات ہوتی ہیں دعاؤں کی صورت میں ہوتی ہیں. تو یہ جو مسیح دجال والی جو روایات ہیں وہ اصل میں دعاؤں میں بھی آ گئی ہیں، اور دعاؤں کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ غلطی کا امکان بہت کم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ یاد ہو جاتی ہیں.
لوگ اس کو دہراتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سنی, لوگوں نے بھی پڑھنی شروع کر دی. باقی یہ کہ اس میں آپ کی یہ جو آرگومنٹ ہے یہ بھی قابل غور ہے کہ اگر ایک ہی روایت میں دو مختلف چیزوں کا بیان ہے تو آپ ایک کو قبول کریں گے اور ایک کو قبول نہیں کریں گے. میں یہ گزارش نہیں کر رہا کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو روایات ہیں ان کو ہمیں مسترد کر دینی چاہیے, نہیں, وہ ان پر غور رہنا چاہیے اور یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ ان میں جو الفاظ بیان ہوئے ہیں ان کی اصل حقیقت کیا ہے. میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بیانات کو الگ رکھ کے اس پر غور ہونا چاہیے. اس کے بارے میں بات بالکل واضح ہے کہ اس میں کوئی واپسی کا ذکر نہیں ہے. روایات میں ذکر ہے, اور اگر یہ ٹھیک روایات ہیں, یعنی ٹھیک سے مراد اپنی سند کے لحاظ سے بھی اور ادروائز بھی ان کے بارے میں کوئی اوپینین ایسی مل گئی کہ جس سے اطمینان ہو جائے, تو یقیناً وہ ایک صحیح خبر ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خبر دیتے ہیں صحیح دیتے ہیں. ظاہر ہے. لیکن اصل جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کتنا امکان ہے کہ آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کا جو بیان ہے وہ اس لٹرل سینس میں ہے کہ جس میں جیسے کہ پہلے آپ ایز اے پیغمبر آئے دوبارہ آپ آئیں گے. تو میں نے گزارش کی کہ وہ سارے بیانات اور اوپینینز کو جب آپ سامنے رکھیں تو صورتحال کوئی ایسے نہیں سامنے آتی کہ حضور کے بعد ایک اور پیغمبر آ رہے ہیں, بلکہ مختلف اوپینینز ہیں کہ وہ پیغمبر کی صورت میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور اگر وہ آ بھی گئے تب بھی وہ ختم نبوت کے اس عقیدے پہ کوئی ضرورت نہیں. اس میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ وہ بالکل قیامت کے آثار میں سے ایک چیز ہے کہ جب کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے وائنڈ اپ کرنے کا فیصلہ کر دیا. تو بہت سے امکانات ہیں. ڈاکٹر صاحب, والدین کی جانب سے جب ورثہ ملتا ہے تو بعض اوقات وہ کیش کی فارم میں ملتا ہے, مگر بعض اوقات وہ پراپرٹیز کی فارم میں ملتا ہے اور اس طرح کی, اور جب آپ وہ ملکیت آپ کی ہو جاتی ہے لیکن آپ زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے, پوزیشن آپ کی نہیں ہوتی, اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ ایک کوشچن آپ کی طرف چھوڑ کے جا رہے ہیں. ناظرین, ایک کمرشل بریک سے واپس آئیں گے, پھر اس کا جواب لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, ہم بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے, ورثہ اگر ملا ہے والدین کی طرف سے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ہم, تو کیا کریں؟ دیکھیے فائزہ بی بی, بات یہ ہے کہ اس کو آپ اپریشیٹ کرتی ہیں نا کہ اگر آپ کو فرض کیجئے کہ والدین کی طرف سے وراثت میں کہیے کہ 40 ڈلے ملتے سونے کے, تو آپ کیا کرتی؟ آپ سال کے آخر میں یا اس دن ایک اس میں سے نکال کے تو دے دیتی. یہی معاملہ ہر دوسری دولت کا ہے. صرف یہ ہے کہ وہ جو اب پلاٹس کی, مکانوں کی, پراپرٹی کی صورت میں ہم کو دولت ملتی ہے, اس کو ہم آسانی سے بریک نہیں کر پاتے. اس کا یہ ظاہر مطلب نہیں ہے کہ آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی. تو آپ اس بارے میں خود سوچئے, وری کیجئے کہ کیسے ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں. اگر ہماری تنخواہ آمدنی اتنی نہیں ہے تو پھر کوئی ایسی پلاننگ کریں کہ اس کو بیچ کے انویسٹ کر دیں یا اس کو بیچ کے کچھ اور پلاٹ لے لیں اور جو کچھ ملے اس کو زکوٰۃ میں نکال دیں. میں کوئی پریکٹیکل چیز آپ کو سجیسٹ نہیں کر سکتا. آپ اس پہ خود غور کریں, اس کو اپنے مسائل میں سے ایک مسئلہ سمجھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس دولت پڑی ہوئی ہے اور اس میں آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. اللہ کے نام پر جو آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے اس کو آپ نے ادا نہیں کیا. وہ آپ کو بہرحال سوچنا ہے. باقی اس کے امکانات بہت سارے ہیں. میں آپ کو ایک چیز سجیسٹ کروں اور وہ بالکل ہی بیکار بات ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ یہ جو نصاب ہے 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا, اس میں سے ایکچوئل نصاب کیا ہے؟ اور اگر فرض کریں ان دونوں کی پرائس جو ہے وہ ڈیفر کر رہی ہو تو کس کو ہم پریفرنس دیں گے؟ دیکھیں وہ ڈیفر کر رہی ہے, بہت زیادہ ڈیفر کر رہی ہے. یعنی آپ اگر 7.5 تولہ سونا لیں تو وہ کوئی لاکھ سے اوپر چلا جاتا ہے. اور یہ میں نے گزارش کی, اب میں 1-8 سال سے میں ایبریسٹ نہیں رہا, ورنہ 14-15 ہزار بنتے ہیں یہ 52 تولے سونا چاندی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا اس زمانے میں ان دونوں کی ویلیو سیم تھی. یعنی اصل میں 52 تولے چاندی کو آپ نے ڈسکرائب کیا ان ادر ورڈز 7.5 تولے سونا. اب ان دونوں میں اصل کیا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل چاندی ہے. یعنی چاندی کی جو رقم بیان ہوئی تھی وہ اصل تھی, اور سونا اصل میں محض بیان کرنے کے لیے, ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ اس کی سونے میں کتنی ایکویولنٹ ہے. تو اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ جو بھی 52 تولے چاندی کی قیمت ہوگی مارکیٹ میں وہ نصاب بن جائے گا. اچھا, دوسرا ان کا کویشچن یہ ہے کہ آمدنی پر جو زکوٰۃ ہے وہ 10% ہے, 5% ہے, وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. جی میں نے اس کو بات پہلے بھی بیان کیا. آپ اس کو سمجھیے کہ یہ اصل میں چونکہ آپ کی طرف سے ایک سروس ہے کہ جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں, تو اس کو قیاس کرتے ہوئے عشر کے قانون پر کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ وہ زمین کے جو بارانی ہے, نہری نہیں ہے,
جس میں آپ صرف محنت کرتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے بارش برستی ہے تو آپ کو فصل ملتی ہے، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف محنت کر رہے ہیں اور آپ نے سرمایہ نہیں لگایا تو آپ کو جو کچھ ملتا ہے اس پر 10% ہے، اور اگر سرمایہ بھی لگایا ہے تو 5%۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک ہے کہ پلاٹ انہوں نے کمرشل لیا تھا، 20 لاکھ میں لیا تھا، لیکن اب وہ کنسٹرکشن کرنے گئے تو ظاہر ہے وہ ہرڈل آ رہی ہے اور وہ نہیں بن پا رہا ہے، تو اب وہ زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ اب پلاٹ تو ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ میں ان کے اس سوال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں دوبارہ یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، دین اور دین کے معاملات کی اپلیکیشن یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دے دیں گے اور آپ اس پر عمل کریں گے، آپ سوال کریں گے، ہم جواب دیں گے، آپ پھر اس میں کچھ سوال اٹھائیں گے تاکہ صورتحال کلیئر ہو۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھیں کہ وہ ہم پر کیسے اپلائی کر رہا ہے اور پھر ہم اس پر عمل کریں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم غور و فکر کریں دین اور دنیا دونوں کے معاملات میں۔ رہی ان کی بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک ایسا پلاٹ ہے کہ جو ناقص ہو گیا ہے، جس کی ابھی ویلیو ہی نہیں ہے، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ اس طرح کے پلاٹس پر آپ کو کچھ نہ کچھ ادا کرتی ہے کمپنسیشن کے طور پر۔ ظاہر ہے کہ جب اس کی ویلیو آپ کو ادا ہوگی تو اسی وقت آپ زکوٰۃ دینے کے لیے پابند ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تو صورتحال ایسی لگتی ہے مجھے بظاہر کہ یہ ویلیو لیس ایک ان کا ایسٹ ہے، جب اس کو ویلیو ملے گی تبھی وہ جواب دہ ہوں گے۔ ایک مختصر سے ہم بریک سے واپس آتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے متعلق انہوں نے سورہ نساء کی آیت 7 اور 158 کا ریفرنس دیا ہے، اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے۔ دیکھیں یہ جو آیت ہے کہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ وہ اس معاملے میں شبے میں مبتلا ہو گئے۔ صحیح۔ اور آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف۔ صحیح۔ یہ وہی بات ہے کہ جو سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ انی متوفی کا و رافعو کا۔ ہاں یہ تو ہے کہ اٹھا لیا، لیکن واپسی کا وہ کہہ رہے تھے اس میں ذکر ہے آگے؟ نہیں کوئی واپسی کا ذکر نہیں ہے۔ وہ یہ فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں کہ جو ان پر ایمان نہیں لائے گا ان کی موت سے پہلے۔ یہاں جو پروناؤن استعمال ہوا ہے نا، من قبل موتہ، اس کے بارے میں تفسیر میں اختلاف ہے کہ اس سے کون مراد ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور کس کی موت مراد ہے۔ تو یہ بات تو بہت ہی اس لحاظ سے مبہم ہے کہ آپ اس کو ایک بنیاد بنائیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کی واپسی کا ذکر ہے۔ یعنی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس سٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ان کی موت سے پہلے لازماً ایمان لائیں گے۔ کس کی موت سے پہلے؟ موت ہی میں جو ہی کی ضمیر ہے وہ کس کی طرف ہے؟ کس کی طرف جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور کس پر ایمان لائیں گے؟ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ میں کون ہے کہ جس پر ایمان لائیں گے یہ لوگ؟ اس کا بھی ظاہر ہے کہ ایک سے زیادہ امکان ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کوئی بات ہم کو بتاتے ہیں نا کسی چیز کو ماننے کی غرض سے، تو اتنے واضح طریقے سے بتاتے ہیں کہ دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یہی تو بات ہم کل سے کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر آ سکتے ہیں، وہ بھی مبہم قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ بھئی بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ کتاب مبین ہے، وہ اس طرح سے بات کرے گا کسی حقیقت کے بارے میں کہ جس کو وہ منوانا چاہتا ہے پوری انسانیت سے، کہ پروناؤن میں بات کرے گا جن پروناؤن میں 2 امکانات ہیں، 3 امکانات ہیں۔ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ قرآن اس بیان سے خالی ہے۔ ٹھیک ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ عمومی طور پر ہمارا کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ ان کو ظاہر ہے ہمیں اسلام کی دعوت بھی دینی ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ان سے دوستی نہ کرو، قرآن مجید میں ہے کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ جب آپ کسی کو دوست ہی نہیں مانیں گے، جب آپ اس کے قریب ہی نہیں جائیں گے، تو آپ دین کی دعوت کیسے دیں گے؟ زبیر صاحب، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا رویہ بہترین ہونا چاہیے، بہت ہی زیادہ شفقت اور پولائٹ ہونا چاہیے، تاکہ وہ ہم سے قریب آنے کے اپنے اندر انکلینیشن، رجحان محسوس کریں اور خود پوچھیں کہ یہ تمہارا کردار اتنا اچھا کیسے ہوا، تم کیسے ہو کہ ہم سے اتنے عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہو۔ تو ہم بتانے والے بنے ان کو کہ ہمارے پیغمبر ایسے تھے، ہمارا دین ایسے تھا۔ یہ جو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی زبیر صاحب بات مشہور ہو گئی ہے کہ غیر مسلموں کو سیکنڈ ریٹ سٹیزن یا اپنے سے کمتر سمجھ کے اور سلام بھی نہیں کرنا، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کے رسولوں کے بارے میں ہم بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کی قوم ایک خاص مدت کے بعد جب اللہ کی وحی سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایمان نہیں لائے گی
ضد کی وجہ سے، تو پھر ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ میں اور آپ تو غیر مسلموں کے بارے میں یہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم یہ کبھی بھی طے نہیں کر سکتے کہ ہم نے بات پوری پہنچا دی، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو اس کا خدشہ ہے کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اور کہیں ہمارے ساتھ سخت جواب دہی نہ ہو جائے کہ ہم نے کیوں نہیں ان کو بات بتائی، ہم نے کیوں نہیں ان کے ساتھ اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ رویہ پیش کیا۔ عقیقے کی کیا حقیقت ہے؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے سے بچوں کی پیدائش پر عقیقے کی ایک رسم چلی آ رہی تھی، اور آپ نے اس کی اجازت دی کہ وہ جاری رہے، تو اس لیے یہ ایک عمدہ چیز ہے۔ ظاہر ہے اس میں وہ جو خون وغیرہ کو لگانے کا معاملہ تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس طرح کی چیزیں پسند نہیں ہیں۔ باقی ظاہر ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اگر آپ صدقہ کرتے ہیں یا جانور ذبح کرتے ہیں تو یہ ایک پسندیدہ چیز ہے۔ وہ کتنے دن کے اندر ہو؟ 7 دن کا کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ طریقہ تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں چونکہ ہمارے ہاں کوئی قانون کو باقاعدہ بیان نہیں کیا گیا، محض واقعات سے لوگوں نے اس پر اندازہ کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رویہ بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو پسندیدگی کی حد تک رکھا، تو بہتر یہ ہے کہ شروع میں کر دیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر ڈیلے بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور چونکہ آپ نے پسندیدگی کی حد تک رکھا اس لیے فرض نہیں ہے، نفل ہی ہے۔ ہاں جی، یہ معلوم یہی ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ دکان کے ایسیٹس جو ہے نا وہ ہمیں ایویلیویٹ کرنے میں کافی مشکلات ہوتی ہیں، تو ہم ایسیٹس پہ زکوٰۃ دیں یا صرف اس کی منتھلی انکم پہ 10% دیں؟ دیکھیں، ہمارے ہاں جو طریقہ رائج ہے، اور وہ جو چیز رائج ہے، اگر اس میں کوئی بڑی نمایاں کوئی خامی نہیں ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ اس سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ ٹریڈنگ میں آپ کی انوینٹری ہی ہے کہ جس کو کہ ایویلیویٹ کرنا ہے، آپ اس میں یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو ایک ایک چیز پہلے گننی ہے، بلکہ جیسے اندازاً آپ ایویلیویشن کرتے ہیں، جیسے ہم زمینوں کے بارے میں کہتے ہیں، پلاٹس کے بارے میں، کہ ان کو بھی آپ ظاہر ہے کہ مارکیٹ میں جا کے ایگزیکٹ ویلیو تو نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم پر اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنا تم کر سکتے ہو۔ سروسز اپنے لیے پروڈیوس کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پہلے جو ہے ایک پروسیس سے گزارتے ہیں کہ آدمی پڑھتا ہے، لکھتا ہے، اس میں ایک مہارت حاصل کرتا ہے، سکلز بنتی ہیں، پھر وہ سروسز کے تھرو، تو وہ تو بارانی تو نہری ہی کی طرح زمرے میں آیا۔ بہت مختصر سا جواب دیجیے۔ ہاں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں گزارش کروں کہ کوئی کسان بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے جب یہ سارا بیج بویا تھا اس سے پہلے میں نے ٹریننگ حاصل کی تھی، اور میں نے بڑی محنت کی تھی، اور میں نے بہت سارا ٹریول کر کے سیکھا تھا، تو میری اس ساری چیز کو بھی مان لیا جائے۔ اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن ہم کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز اصل میں اس سے متعلق ہے کہ اس موقع پر جو آپ عمل کر رہے ہیں اس میں اپنے ساتھ کوئی چیز مزید انویسٹ نہیں کر رہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہمارے پاس وقت اب کم ہے، ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، لیکن آپ ذہن میں رکھیے کہ ہم کل غیر مسلموں کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے ان کو ذرا تفصیل سے ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ کل تک کے لیے زبیر احمد کو، ڈاکٹر خالد ظہیر کو اور سفر ہدایت کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔